اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا طاہر الجسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پاکیزہ جسم مبارک والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ولادت کے بعد جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی مانند پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کے حلے پھوٹ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا
کہ جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس نہ کی ہو، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، انسانی شرف و عظمت کے جتنے معیار اور جتنی معراج جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں شروع ہوتی ہیں۔ انسانی تصورات سے پرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مرحلے اور کام سے لے کر حکمرانی کے انداز تک زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ناظرین کرام، دانتوں کے بارے میں، دانتوں کی صفائی کے حوالے سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت یہ لازماً جو ہے مسواک کیا کریں۔ دانتوں کی صفائی، اس کی صحت اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ دانت انسان کے کیا واقعی اس کی عمر جب پلس 50 یا 60 ہوتی ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دودھ کے دانت جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی انہوں نے گر جانا ہوتا ہے؟ ان کی کوئی توجہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے معروف عالم دین، دینی اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ علامہ صاحب ویلکم۔ اور دوسرے ان کے ساتھ جو ہیں نوجوان اسکالر پروفیسر مجاہد احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسرے آج کے میرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، ملک کے مایہ ناز ڈینٹل سرجن ہیں۔ آج ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب، اسلام نے صحت و صفائی کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام میں صفائی کے حوالے سے بہت زیادہ تاکیدات فرمائی گئیں۔ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہمیں مجدہ ملا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جو صفائی ہے ان الطہور شطر الایمان، یہ نصف ایمان قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے حوالے سے تاکیدات بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے، آج جیسے ہمارا بالخصوص دانتوں کے حوالے سے موضوع ہے تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو اس قدر، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے مسواک کرنے کا جب حکم دیا تو اس کے بعد میں اتنی تیزی سے اور اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے اپنے منہ کے سامنے والے حصے کے چھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، گلے کے اندر کے چھل جانے کا جی بالکل اندیشہ رہتا ہے۔ پروفیسر مجاہد، دانتوں کی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلامی تعلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسلامی عقائد میں توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح عبادت میں طہارت کی اہمیت ہے۔ اچھا، کوئی عبادت بھی طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں، اور اسلامی شریعت کی روح سے طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جسمانی ہے، ایک طہارت روحانی ہے۔ اور طہارت جسمانی کی بھی آگے دو قسمیں ہیں کہ ایک حقیقی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ایک ہے جسے آپ حکمی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب نجاست چاہے وہ حقیقی ہو جو نظر آ رہی ہے، اسلام اس کو بھی دور کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نجاست چاہے وہ ہو جو نظر نہیں آ رہی، جیسے بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، اس کو بھی پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باطنی طہارت پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ اپنے قلب کو بھی پاک کرو، اپنے نفس کو بھی پاک کرو، اپنی روح کو بھی پاک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری ہی یہی بتائی گئی ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
واہ۔ کہ یہ اپنے صحابہ کرام اور مومنین کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ اچھا پروفیسر مجاہد، اس میں دونوں تزکیے شامل ہیں مجھے خیال ہے، جی باطنی تزکیہ بھی، ذہنی، فکری، قلبی اور بدنی بھی۔ جی جی دونوں طرح کے ہیں، کیونکہ رہنمائی اسلام میں فرمائی دونوں نا۔ طرح کی تعلیمات ملتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے، اور یہ مسواک کا جو تصور ہے، برش اور مسواک کا کوئی فرق بھی ذرا بتا دیں۔ دانتوں کی صحت قائم رکھنے کے لیے دانتوں کی صفائی بہت ہی ضروری ہے۔ دانت جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور ٹھیک۔ چہرے کی نہایت ہی حسن کو قائم رکھنے کے لیے اس کا صحت مند ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا جی، دانت بنیادی طور پر دانتوں کی صفائی سے جو ہم مقاصد حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ دانت چہرے کو حسن بخشتے ہیں۔ دانت کھانے پینے کے عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درست بات۔ دانت بول چال میں بہت اہم کردار ادا اچھا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ڈاکٹر صاحب، بول چال میں مجھے نہیں سمجھ اگر آئی۔ دانت کسی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو جس کے منہ میں دانت نہ ہو تو اس کی آواز آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بدلی ہوگی۔ اچھا۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو زبان کا اگلا حصہ ہے اور دانتوں کے جو اوپر کے دانت کا پچھلا حصہ ہے ان سے مل کر بنتے ہیں۔ اچھا، اگر دانت نہیں ہے تو الفاظوں کا بالکل وہ بنے گے نہیں، ادائیگی بنے گی نہیں، وہ اس طرح ادا ہوں گے نہیں۔ تو یہ تینوں لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، چہرے کے حسن کے لحاظ سے اور بول چال کے لحاظ سے، یہ تو ہے دانت چہرے کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ان کی صفائی اور ان کی صحت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس کی صفائی کیوں ضروری ہے ذرا یہ بتائیں۔ صفائی رکھیں گے تو دانت صحت مند رہیں گے، صاف نہیں رکھیں گے تو دانت صحت مند نہیں رکھیں گے۔ جیسے حضرات نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے صفائی کا بہت زیادہ حکم دیا۔ میں ایک دفعہ سیرت کی کتاب دیکھ رہا تھا تو مجھے اس میں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دن میں کم از کم 17 مرتبہ برش کرتے تھے، 17 دفعہ مسواک کرتے تھے، اتنا زیادہ 17 مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی گھر آنے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، نمازوں کے اوقات، کھانے کے بعد، سب دانتوں کی صفائی کا عمل جاری رہتا تھا۔ اتنی زیادہ صحت کا خیال رکھا بہت جاتا شکریہ علامہ صاحب۔ دینی نقطہ نگاہ سے مثلا اگر آدمی صفائی نہیں دانتوں کی کر کے جاتا تو پھر اس کا کیا نقصان ہے؟ مسجد میں جاتا ہے یا انفرادی اس کا معاملہ ہے؟ جی اس کے بہت سارے پہلو ہیں جواب کے حوالے سے۔ ایک تو عبادات کا پہلو جو ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو فرشتوں کو اذیت پہنچانے کے مترادف فرمایا گیا، منہ کی بو جو آتی ہے اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اچھا، اور بودار جتنی بھی مطلب کچا لہسن پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں جانے سے، مولی وغیرہ جیسے کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا کہ وہ بدبو جو ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جو شرکاء ہوتے ہیں آپ کے ساتھ نماز میں صفوں میں ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور انسان کی اپنی ذاتی صحت پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ اس کے جسمانی قوہ جتنے بھی ہیں، اب دیکھیں کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فرامین اس حوالے سے مسواک اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے، یہ حافظے کو مضبوط کرتی ہے، یہ تمہاری فصاحت کو زیادہ بڑھاتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو کانوں کے امراض، دل کے امراض، یہ ڈاکٹر صاحب کا شعبہ ہے، اس میں ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ وہ سارے کے سارے مسواک نہ کرنے، دانتوں کی صفائی نہ رکھنے کے حوالے سے مطلب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کو وہ بہت زیادہ، اب دیکھیں اس کے قوہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ عبادات کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور پھر اس کا ڈائجیشن سسٹم جو ہے، نظام وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ علامہ صاحب تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر مجاہد یہ بتائیں اس کی برکات بھی ہوتی ہے، اور آپ جو اپنی بات کر رہے تھے اس کو بھی مکمل کر لیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی اقدامات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، میں ان کی جانب اشارہ کر رہا تھا کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ کھانے کا وضو جسے کہا جاتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، چہرے کا اگلا حصہ دھونا اور پھر کلی کرنا، یہ ایک قسم کا ماؤتھ واش ہے جو کھانے سے پہلے بھی ہو گیا، کھانے کے بعد بھی ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر کی زیادتی اور کثرت ہو، شیطان اس سے دور ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کر لیا کرے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا کرے۔ مکمل وضو نہیں، جو کھانے کا وضو جسے کہا جاتا ہے، مطلب ہاتھ اور چہرے کا اگلا حصہ اور کلی کرنا، اسے کھانے کا وضو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ورزش کہا جاتا ہے، دانتوں کی ورزش، یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں، لیکن جو ورزش اسلام نے ایک طریقہ بتا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت چھری سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اسے دانتوں سے توڑ کر کھایا کرو۔ اسی طرح اسلام نے وہ چیزیں دانتوں سے توڑ کر کھانے کی ہدایت کر دی ہے
کہ جن کو کھانا اس طرح ممکن ہے، پھل کھائیں تو دانتوں سے کھائیں، یہ ایک قسم کی دانتوں کی ورزش ہو گئی، گوشت کھائیں تو دانتوں سے توڑ توڑ کے کھائیں، یہ بھی دانتوں کی ورزش ہو گئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صحت اور صفائی کے حوالے سے خلال کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اجزاء دانتوں میں پھنس جاتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر جملہ ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی جو ہے یہ شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے، اسی طرح دانتوں کی صحت کی حفاظت بیماریوں کے خلاف پہلا دفاع ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شعبہ آج یہ ہمارے دینی اسکالر جو ہیں اس میں انٹر ہو رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیں، اچھا خلال کی بات آ گئی، خلال کرنا چاہیے دانتوں میں؟ دیکھو جی، دانتوں کی صفائی کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو مسواک ہے یا برش کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ جیسے اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے خلال فرمانا، ٹھیک، اس کا جو ماڈرن سائنس نے آج طریقہ نکالا ہے وہ ڈینٹل فلاس کا ذریعہ ہے۔ کوئی دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اس میں ویکس لگی ہوتی ہے، ٹھیک، آسانی سے وہ دانتوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو مسواک سے دانتوں سے صاف نہ ہو سکے اس کو آپ دانتوں کے درمیان سے صاف کرنے کا طریقہ ہے یہ خلال۔ جو ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر ٹوتھ صاحب، پک بھی وہی خلال کا ہی طریقہ ہے، لیکن ٹوتھ پک استعمال نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی نہیں چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اچھا اچھا، ٹوتھ پک سے گم انجریز ہو جاتی ہیں، دانتوں کے درمیان سپیسز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں اگر فرض کیجئے ڈینٹل فلاس نہیں بھی موجود ہے تو عام دھاگے سے بھی دانتوں کے درمیان آپ صاف کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا، اچھا، وہ بھی اس سے بھی یہ عمل ہو جائے گا۔ دانتوں کے درمیان جہاں برش یا مسواک نہیں جاتی ہے وہاں پر آپ دھاگے سے ڈینٹل فلاس سے دانت صاف کریں۔ اور تیسرا طریقہ کار ہے منہ کو ماؤتھ واش لینا۔ ٹھیک، ماؤتھ واش آج کافی سارے ماؤتھ واش مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کوئی سا بھی ڈینٹسٹ کے مشورے سے آپ ماؤتھ واش ریگولر استعمال کریں تو یہ دانتوں کی صفائی کے بنیادی یہ 3 طریقے ہیں، اچھا 3 طریقوں سے دانت صاف ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے پہلے برش کریں، حالانکہ یہ تو رات کو نہیں کرنا چاہیے۔ برش کرنے کا جو سب سے اہم ٹائم ہے وہ رات سونے سے پہلے ہے، اچھا، سب سے اہم میں سمجھتا ہوں، تاکہ رات بھر جو ہے وہ دانت صاف رہیں، منہ صاف رہے، اور جو کھانا پینا آپ نے کھایا ہوا ہے وہ گلنے سڑنے سے گڑے اور وہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ صفائی صرف شام کو کرنی چاہیے دانتوں کی؟ نہیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، سب سے اہم جو وقت ہے وہ رات سونے سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے آخر میں جو آپ نے کرنا ہے وہ برش کرنا ہے، دانت کو صاف کرنا ہے، اگر ہو سکے تو ڈینٹل فلاس سے دانت صاف کر لیں اور ماؤتھ واش لے کر سو جائیں، تو یہ تینوں طریقے ہی اس میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے، اس کے بعد برش کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے اچھا، کہ دانت صاف کرنے کا کوئی نارملی یہ کہا جاتا ہے جی 2 دفعہ دانت صاف کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ صبح اٹھ کر برش کریں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں صبح اٹھ کر برش کریں، ناشتے کے بعد برش کریں، کھانوں کے درمیان برش کریں، کھانوں سے پہلے برش کریں، کھانوں کے بعد برش کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پہلے کیوں کریں جی؟ ابھی تو کھانا کھایا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ کھانا کھائے اس کا یہ ہے کہ اگر کھانے سے پہلے برش کر لیں گے تو کھانے دانتوں پر جمنے کا عمل کم ہو جائے گا۔ اچھا، کھانے پر دانتوں پر جمنے کا عمل جو کھانے کا ہے وہ اگر دانت صاف ہوں گے تو عمل وہ کم ہو جائے گا۔ تو دانت پہلے صاف کر لیں، دانت بعد میں صاف کر لیں۔ تو یہ جو ہم نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے جی صرف 2 دفعہ ہی برش کریں گے تو دانت ٹھیک ہے، یا جی اس وقت کریں گے تو اس وقت ٹھیک ہے، نہیں، کوئی نہیں۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ سب سے اہم بات ہے رات سونے سے پہلے ضرور برش کریں، باقی جس وقت دل چاہے برش کریں۔ اچھا جی علامہ صاحب، مسواک کی اور فضیلتیں کیا ہیں، اس کے ثمرات روحانی طور؟ جی روحانی ثمرات کے حوالے سے ایک تو شیطان پہ فتح ہوتی ہے، جی شیطان پہ فتح حاصل ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی فضیلت ایک بیان فرمائی گئی کہ جو مسواک کا پابند ہوتا ہے اس سے وقت نزا کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنی سبحان، بڑی عظیم فضیلت ہے کہ سبحان اللہ، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ یہ سوچ کے کرے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مبارک ہے، بالکل، اور اس کو سنت کے طریقے سے بھی مطلب پورے طریقے سے بھی کرنا چاہیے، سنت کی ادائیگی کا بھی اہتمام مطلب سنت کے طریقہ کار سے ہونا چاہیے۔ مسواک مٹھی بند کر کے نہیں کرنی چاہیے، لیٹ کر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کو مسواک کرنے کے دوران اس کو 3 دفعہ دھونا بھی ہے، پھر رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہے، پہلے اوپر والے دانت صاف کر رہے ہیں۔ مسواک پکڑنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ چنگلی یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے ہونی چاہیے مسواک کی، یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، پھر نیچے انگوٹھا ہونا چاہیے، اور دانتوں کے طول میں مطلب اس کے لمبائی والے رخ پہ جو ہے وہ مسواک کو کرنا، اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ سارے طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسواک کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے تعاقب میں چلتے ہیں۔ واہ 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 واہ،
اس کے پیچھے پیچھے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور پھر دعا کے لیے مطلب مسواک ہونا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا اس کو سبب بتایا گیا. اور پھر قرات قرآن کے حوالے سے کہ جب وہ جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس طہارت جو اس نے منہ کو حاصل کی ہے مسواک کے ذریعے سے دی ہے, اس کی وجہ سے اس کے اتنے تقرب میں سے قرب میں آ جاتے ہیں فرشتے کہ اس کے حتیٰ کہ حدیث پاک میں منہ چومتے ہیں, جی اس کے منہ سے منہ لگاتے ہیں, منہ سے منہ جوڑ لیتے ہیں. اور جو وہ قرات قرآن کرتا ہے وہ فرشتے ڈائریکٹ اپنے اندر لیتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کی رضا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے فیصل مجاہد؟ شخصیت پہ ایک آدمی جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کرتا ہے, ایک نہیں کرتا, شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہیں؟ شخصیت پہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کی, ایک تو یہ ہے کہ صحت پہ برا اثر پڑتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو اگر آپ کے منہ سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ لوگ وہ کراہت محسوس کرتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دفعہ تکلیف یہ ہوتی ہے. اذیت سے گزرا ہوں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ منہ جوڑ کے بات کرتے ہیں, ایسی زبردست وہ تعفن زدہ بو آئی کہ بس لگتا تھا دماغ پھٹ جائے. جی جی بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اور پھر جب جس طرح کے علامہ صاحب فرما رہے تھے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے نمازیوں کو بھی اذیت میں مبتلا کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین جو اللہ تعالیٰ نے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں, ان کو سب سے زیادہ جی دائیں اور بائیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہی چیز دیتی ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس نے اپنے منہ کی مکمل طور پہ صفائی نہ کر رکھی ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ بچوں کے دانتوں کے بارے میں کیا؟ لوگ کہتے ہیں تو گیری جانے, اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور بچوں کو برش نہیں کرواتے نارملی ہمارے معاشرے. بچوں کے دانتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ نے جسم کا کوئی حصہ 2 دفعہ نہیں دیا, سوائے دانت. اچھا, واقعی جی کمال کی بات کی آپ نے. سوائے دانتوں کے جسم کا کوئی حصہ اللہ نے 2 دفعہ نہیں دیا. ٹھیک. دودھ کے دانت 20 ہوتے ہیں اور وہ وقفے سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یہ کس عمر میں گرتے ہیں اور نکلتے کب ہیں؟ بچوں کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تقریباً 5-6 مہینے 7 مہینے کی عمر سے یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مکمل ہو جاتے ہیں تقریباً 2.5 سال کی عمر میں چاہتے ہیں. اچھا. اور یہ پہلا دانت نیچے کا جو تبدیل ہوتا ہے پکے دانت میں وہ 6 سال کی عمر میں, یہ اوسطاً بات کر رہا ہوں. ٹھیک. بچیوں میں تھوڑا سا جلدی عمل ہوتا ہے, بیٹوں میں ذرا تھوڑا سا دیر سے عمل ہوتا ہے, لیکن اوسطاً یہی کہا جاتا ہے 6 ساڑھے 6 سال 5.5 سال کی عمر میں یہ دانت تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یہ دانت جب تک پکے دانت نہیں آتے ان کا وہی کام ہے جو کہ پکے دانتوں کا ہے. اچھا جی, کھانے پینے کی صفائی بھی اس طرح کرنی ہے؟ ان کی صفائی بھی, ان کا خیال بھی وہی کرنا چاہیے. وہ بچوں کی اس طرح کریں, ان کو تو برش نہیں کرنا آتا چھوٹے بچوں کو, تو کیا کریں؟ مائیں کریں, ماؤں کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے بتا دیں. نرم سا برش لیں, برش کے ساتھ دانت صاف کریں, یا کاٹن بڈ لیں, کاٹن بڈ سے دانتوں کو صاف کریں. اور سب سے اہم ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رات سوتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے نہ سوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات ہماری جاری رہے گی, مجھے بریک لینی مختصر تھی. ناظرین کرام, مختصر سی بریک, اور دیکھیے یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے دانتوں کی حفاظت اور بچوں کی دانتوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا تھا, وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کی دانتوں کی صفائی مائیں جو ہیں وہ کریں, انگلی سے کریں, برش سے کریں, کس برش سے کر لیں, نرم بہت بیبی برشز ملتے ہیں, برش سے کر لیں تو بہت اچھا ہے. اگر برش سے نہیں کر سکتے تو کم از کم انگلی سے کر لیں. تو وہ ٹوتھ پیسٹ تو بچہ کھا جائے گا, اندر نکل جائے گا. ٹوتھ پیسٹ نہ لگائیں. ٹوتھ پیسٹ کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے دانتوں کی صفائی کے لیے. اچھا جی, یہ پیغام بھی جانا چاہیے. اچھا, نارملی یہی سمجھا جاتا ہے جی ٹوتھ پیسٹ کون سی استعمال کریں جی, کو اعلیٰ ترین ٹوتھ پیسٹ لکھ دی جائے. ڈاکٹر صاحب ٹوتھ پیسٹ کی اہمیت بہت تھوڑی ہے. دانتوں کی صفائی کا عمل جو ہے وہ ایک میکینک عمل ہے جو برش سے یا مسواک سے ہم کرتے ہیں. ٹھیک, لہٰذا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال اگر نہ بھی کیا جائے, اگر موجود نہیں ہے ٹوتھ پیسٹ یا تو نہ بھی استعمال کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھا اگر ہاں آپ فرما رہے تھے کہ رات کے وقت مائیں وہ جو میٹھا اس کو دودھ دیتی ہے بچے کو, تو وہ رات کو اس کے بعد صفائی کرنی لازمی اس کے لیے صفائی کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ رات بھر دودھ اور میٹھا دودھ منہ میں رہے گا تو وہ دانت صاف نہیں رہیں گے اور دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا. یہ بہت یہ تو جو چپ کرانے کے لیے مائیں بچے کو ہر دفعہ دودھ رات کو ٹکا دیتی ہیں, اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. میں تو یہی کہوں جب وہ روتا ہے منہ میں اس کو فیڈر پڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے احتیاط کا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ وہ جرمز بھی تو ہوتے ہیں فیڈر پہ, صاف زہر ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر آ گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جناب حکم, کیا سوال ہے؟ یہ سر یہ پائریا جو دانتوں کا مرض ہے اس تعلق سے ذرا فرمائیے, اس کی جو مطلب کیا نقصان ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر, اور دوسرے ہے کہ مسواک اور برش ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے نا فرق, یہ بھی واضح فرماتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پائیوریا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ پوریا عام زد عام میں جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے گم ڈیزیزز کو, جس کو ہم مسوڑوں کی بیماری کہتے ہیں. دانتوں کی بنیادی طور پر دو بیماریاں ہیں ٹھیک دانتوں کے لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ دانت خود خراب ہوں گے, کیڑا لگ جاتا ہے. دوسرا ہے جو مسوڑے دانتوں کے ارد گرد جو سپورٹ سسٹم ہے اس کی خرابی کا ہے. اچھا, تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ دانتوں کی صفائی کا عمل بہت اچھا رکھا جائے. بنیادی چیز یہ ہے دانتوں کے ارد کی چیزوں کو جمع نہ ہونے دیا جائے. جتنے دانتوں کی صفائی کا عمل ہوگا اتنے مسوڑے ہمارے صحت مند رہیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صفائی کے باوجود بھی ان کے مسوڑے بہت زیادہ صحت مند نہیں رہتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریگولرلی ڈینٹسٹ کو ضرور ملیں جا کر ریگولر. اور سب سے بڑی نشانی اس میں یہ ہے کہ جو ہی آپ محسوس کریں کہ برش کرتے ہوئے مسوڑوں میں سے خون آنا شروع ہو گیا, یہ دانت کی بیماری, مسوڑوں کی بیماری کا پہلی نشانی ہے. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. عام حالات میں ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا خون آیا ہے مسواک کرتے ہوئے یا برش کرتے ہوئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. غازی صاحب سب سے پہلے تو دعا ہے آپ کے لیے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور آپ کے یہ پروگرام کہ جب لوگ اچھا بولتے ہیں نا تو یہ بہت کم الفاظ ہیں آپ کے پروگرام کے لیے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. جی اور سر ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جنگ میں ہمارے شیخ ہیں پیر پگاڑا صاحب کے مرشد, شاہ احمد شاہ عبدالی کے مرشد, جی جی, اور بہت بڑی گدیاں ان کی مرید ہیں, عبد القادر ثانی. ٹھیک ہے سر, ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے اس پہ ایک پروگرام ضرور. اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا. اور کوئی سوال ہے تو کریں. آج کے پروگرام کے بارے میں سر, یہ جو تمباکو نوشی ہماری نسل کرتی ہے بہت اچھی بات ہے, اور اس پہ ضرور ہماری نسل کے لیے کچھ نہ کچھ. ڈاکٹر صاحب جی ایک اور کالر لیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے؟ وعلیکم السلام. جی 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 شرافت علی. جی شرافت صاحب, کوئی سوال آپ کا؟ سوال یہ ہے, میں ایک اسکول ٹیچر ہوں جی, اور گاؤں میں پڑھاتا تھا. تو ادھر میں جو میرا جو اسکول تھا وہ جنازے گاہ میں تھا. میں نے ادھر بہت اچھے اچھے درخت لگا رکھے تھے, ساتھ میں قبرستان تھا, وہاں پر بھی میں نے درخت لگائے. ٹھیک ٹھیک. تو وہ لوگ آتے تھے سیر سپاٹا کرنے کے لیے, تو وہ درختوں کو توڑتے تھے مسواک کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت سے قیمتی درخت برباد کر دیے, جیسے سکچین ہے, اس کے علاوہ اور بھی تھے. تو آپ سے توسر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پارکوں میں, سڑکوں کے کنارے, سکولوں میں, قبرستانوں میں جو درخت لگائے جاتے ہیں, اگر مسواک کرنا سنت ہے تو درختوں کی حفاظت کرنا بھی سنت اور حکم الہی ہے. انشاءاللہ سمجھ گیا آپ کی بات. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سگریٹ نوشی کے نقصان ہے دانتوں کے لیے؟ یہ سوال تھا. سگریٹ پینے کا سب سے جو پہلا جس حصے پر, جسم کے حصے پر نقصان ہوتا ہے وہ منہ ہے. اچھا, دھواں تو منہ سے گزر کر جاتا ہے. ٹھیک. اور
آپ نے سگریٹ کی ڈبی پر بھی لکھا ہوگا کہ سگریٹ پینے سے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, ڈاکٹر سے کینسر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں سے منہ کے اندر کی جھلی جو ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور تبدیلیاں آہستہ 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 اس لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ کینسر کو جنم دے دیتی ہیں. اللہ, اس لیے یہ اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں سے منہ کے اندر جو خون کی سپلائی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک, خون کی سپلائی, اور جس سے گم ڈیزیزز, سوڑوں کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. ٹھیک. علامہ صاحب, ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے کہ مثلا کھانا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا تو اس سے بھی دانتوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, تعفن کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو مسجد ہی نہیں, صرف نماز کے لیے باہر بھی ضروری ہے. غازی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں جب آپ پیاز کھا کے لاؤ, یہ ارشادات. جی ہاں, آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو گھر آنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ کرتے کہ مسواک فرماتے. اللہ, یہ معاشرت کے لیے بہت بڑا خوبصورت ایک پیغام ہے. گھر والوں کو بھی اس اذیت سے بچانا ہے. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو آخری عمل کیا فرماتے, اور جب صبح بیدار ہوتے تو کیا عمل فرماتے. تو پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو سوتے وقت آپ کا آخری عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا کہ آپ مسواک فرماتے, اور مسواک کرنے کے بعد مجھے عطا فرماتے اور میں اس کو دھو کے رکھتی. اچھا, مسواک کرنے کے بعد اس کو دھو کے بھی رکھنا سنت ہے؟ دھو کے رکھنا, اس کو کھڑا کر کے, تاکہ اس میں جراثیم, جی اس کو کھڑا کر کے رکھنا. اچھا, یہ بھی ہے. فقہاء نے فرمایا کہ جو مسواک لٹا کے رکھتا ہے اس کو جنون کا مرض ہونے کا, ذہنی امراض ہونے کا اس کو اندیشہ ہے. اللہ, یہ ساری تعلیمات موجود ہیں. صبح اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلا عمل یہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کالر ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمد شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب. غازی صاحب, اللہ پاک آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے. آمین. میں عرض کرنا تھا کہ ہم جو کھڑے ہو کے مسواک کرتے ہیں کیا اس میں کوئی مانعت ہے؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی جی, کھڑے ہو کے مسواک کہہ رہے ہیں کہ جا سکتی, آپ بتائیے, آپ کا شعبہ ہے. جی, کھڑے ہو کر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی کا امراض پیدا ہونے کا فرمایا گیا ہے, لیکن کھڑے ہو کر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی بالکل, اور بیٹھ کے تو کی جاتی ہے عمومی طور پہ مسجدوں میں بھی. ٹھیک ہے. مجاہد صاحب, جب آدمی مسواک کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ تصورات بھی تو ہوتے ہیں. سنت نبوی کی روشنی میں کیا بندے کو سوچ کے مسواک کرنی چاہیے؟ ہاں جی, جب مسواک کریں تو سب سے پہلے تو نیت یہ ہونی چاہیے. تو ایک میں حدیث شریف فرض کر دوں, نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جب انسان مسواک کرے تو سب سے پہلی نیت تو یہ کرے کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے جا رہا ہوں. دوسری نیت یہ کر لے کہ میں صفائی کی نیت کرتا ہوں تاکہ مسجد میں جب میں نماز پڑھوں, قرات کروں تو فرشتوں کو بھی مجھ سے تکلیف نہ ہو. تیسری نیت یہ کر لے کہ کرامن کاتبین کو بھی مجھ سے تکلیف نہ ہو. چوتھی نیت یہ کر لے کہ جب میں لوگوں سے ملوں تو لوگوں سے اچھے طریقے سے ملوں اور لوگوں کو مجھ سے تکلیف نہ ہو, میرے منہ سے کوئی ایسا تعفن نہ اٹھے جس کی وجہ سے لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ساری نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے مسواک کا مزید بڑھ جائے گا. یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مسواک کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال تھا تو حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں. کہتی ہیں میں نے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک جب اپنے منہ میں داخل فرمائی تو وہ ذرا سخت تھی تو آپ نے نکالی. حضرت عائشہ پھر عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ کیا اسے نرم کر دوں؟ آپ نے پھر ارشادہ فرمایا کہ ہاں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وصال وہ مسواک خود اب نرم کی اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عمل یہ فرمایا ہے اپنے ظاہری وصال سے پہلے, جو آپ نے زمانہ حیات میں آخری عمل فرمایا ہے وہ بھی مسواک تھی. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سے محبت معلوم ہوتی ہے. اور ایک صحابی
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی اور مسواک پیش کیا کرتے تھے، ربیہ بن کعب اسلمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے خوش ہوتے تھے اور ان کو فرمایا کہ سل ربیہ، سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے، مطلب کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ جو مانگو گے دے دیا جائے گا. تو ربیہ نے کیا مانگا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں، یعنی جنت بھی مانگ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مانگ لیا. تو یہ ان پہ کرم ظاہری طور پہ کس وجہ سے ہوا کہ وہ وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، وہ بھی صفائی ہے، اور مسواک پیش کیا کرتے تھے، وہ بھی صفائی کا ذریعہ ہے. پھر جنت الاٹ ہو گئی. جی آپ نے فرمایا کہ جنت تمہیں عطا کر دی گئی، اب کثرت سجود سے تم اس میں میری مدد کرو. سبحان اللہ سبحان. تو اس سے تو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ چلتا ہے. اختیارات مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں. محققین نے یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں اور جس کو جو خزانہ چاہیں عطا فرما. پروفیسر مجاہد، پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی ہرزہ سرائی کرے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک وہ نہیں جا سکتا. جنت میں تو وہی جائے گا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے گا. ادب و احترام کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا جو جان مال اولاد سے بڑھ کے ان پہ جانیں اپنی قربان کر دے گا. ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے اور ایمان کی علامت ہی یہی بتائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا. ممتاز آدمی تبھی بنتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں اپنی جان بھی قربان کر دے. بے شک. جی جناب علی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے کون کون سے امراض ہیں؟ پہلا آپ نے بتایا کینسر ہے. دانتوں کی صفائی نہ کرنے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دانت ہی ضائع ہو جائیں گے. سب سے پہلی تو بات ہے دانت ضائع ہو جائیں گے تو بہت سے نقصانات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، چہرے کی بناوٹ ہے. نہیں بیماریاں مجھے بتائیں نا. ایک کینسر ہے، آدمی سگریٹ پیتا ہے، اس طرح کافی گرم پیتے ہیں، چائے گرم پیتے ہیں، یا بہت زیادہ مٹھائیاں میٹھے کھاتے ہیں، پان خاص طور پہ. ہاں گٹکا علامہ صاحب، پان میں اور اس میں جو چھالیہ ہے خاص طور پر، اس پر تو بہت زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے اور اس پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ منہ کے کینسر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت بڑا. ایک کالر آگے. جی قاری صاحب السلام علیکم. قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب. سر ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ بعض بیماری میں قبلہ منہ کے دانت ایسے کھڑ جاتے ہیں جیسے برف کھڑتی ہے. اچھا. اور پھر ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ ساروں کو نکلوا دو اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے دانت لگواؤ. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک بڑا قیمتی جملہ ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ ممتاز بننے کے لیے ممتاز کام کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. جی کون کہاں سے؟ یہ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، تسنیم. جی فرمائیے سوال آپ کا. جی سر یہ روڈ کے اوپر لوگ تھوکتے ہیں نا، بہت گندی عادت ہے لوگوں کی. پلیز اس بات پہ ضرور بات کیجیے گا. کچھ لوگ سڑک پہ بیماری بھی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ تھوکتے رہتے ہیں اور جراثیم پھیلتے ہیں اور اتنا باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے. درست. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے کہ دانت کھرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے برف پگھلتی ہے اس طرح، اور پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سارے نکلوا دیں. دوسرا یہ ہماری بہن نے سوال کیا کہ یہ جو تھوک دیتے ہیں تو منہ کے جو جرمز ہیں وہ سڑک پہ بھی پھیلتے ہیں. یہ فرمائیں. اگر کسی وجہ سے بھی آپ نے دانتوں کا ساری زندگی اس کا خیال ہی نہیں کیا ہے اور آپ ڈینٹسٹ کے پاس اس وقت گئے ہیں جب بالکل ہی دانت ہل رہے ہیں اور خراب ہو گئے ہیں. میں آپ کو اپنے بزرگوں کا ایک شعر سناؤں. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب سیف الملوک، ہمارے قبیلے کے بزرگوں میں سے. انہوں نے فرمایا جہاں کھیتی دا کچھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، کس کم دھپ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا. بہت اچھا. آپ کی بات سے کہ جب کبھی دھیان ہی نہیں کیا تو اب کیا ہوگا، اس پر کیا بنے گا. اچھا تو یہ کون سی کوئی بیماری ہوتی ہے خاص؟ مسوڑوں کی چاند ایک بیماریاں مسوڑوں کی ہیں جس کی وجہ سے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں کا سپورٹ سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ ڈینٹسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ہارٹ پرابلم بھی ہو جاتا ہے گندے دانتوں کی وجہ سے؟ اس کا کوئی تعلق ہے ہارٹ سے؟ ہارٹ کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ جسم کے باقی حصوں کا بھی تعلق اب جسے کہتے ہیں ماؤتھ اینڈ باڈی ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح جسم کی باقی بیماریاں منہ کے امراض پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح منہ کے امراض جو ہیں باقی بیماریوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا جی. بہت سی بیماریوں کے علاج اب دانتوں کی صحت اچھی کیے بغیر کر ہی نہیں سکتے.
مثال کے طور پر ہارٹ کے کچھ آپریشنز ہیں اس کے لیے ڈینٹل کلیئرنس لینا بہت ضروری ہے. اچھا جی, بہت ضروری ہے. مثلا یہ بائی پاس جو ہوتا ہے اس کے بائی پاس کے لیے نہیں, بائی پاس کے لیے نہیں, لیکن فرض کرو کسی نے اس کے جو والو ہے ہارٹ وال چینج کروانا ہے یا اس کا ریپیئر کروانا ہے تو اس کے لیے ڈینٹل کلیئرنس لینا بہت ضروری ہے. اچھا, کڈنی جب لوگ تبدیل کرواتے ہیں, گردے تبدیل کرواتے ہیں تو اس کے لیے ڈینٹل کلیئرنس لینا بہت ضروری ہے. جوائنٹس ریپلیسمنٹ کے لیے ڈینٹل کلیئرنس لینا بہت ضروری ہے. ایون شوگر کے کنٹرول کے لیے دانتوں کی اور منہ کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ پیغام بھی آپ کے ذریعے پہنچ جائے کہ اگر دانتوں کی صحت اور منہ کی صحت اچھی نہیں ہے تو ڈائبٹیز کنٹرول بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا, بہت مشکل ہو جائے گا. دانتوں کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہوگی کہ وہ لبلبا جو ہے وہ اگر نہیں صحیح کام کر رہا, اگر مسوڑے خراب ہیں اور مسوڑوں میں انفیکشن چل رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ منہ کے مسوڑوں کی ٹوٹل لمبائی کی 14 انچ کے برابر ہے. تو ایک 14 انچ اوپن وونڈ چل رہا ہے. کسی بھی انفیکشن کی موجودگی میں شوگر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, اس لیے دانتوں کے اور مسوڑوں کی صحت کا خیال کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ہماری گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی. ہم ہر روز اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دے اس کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ بھی پیش کرتے ہیں. آپ بھی کسی وقت جو ہے سوال کا جواب دے سکتے ہیں, آپ کو گفٹ پہنچ جائے. ناظرین کرام, آج کا سوال ہے ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے ہر سال کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ اور جو ہم نے پہلا سوال پوچھا ہوا تھا آپ سے, شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین ابن عبداللہ شیرازی تھا اور جنہوں نے درست جواب دیا تھا ان کا نام ہے حیدر رضا رومی. ان کا تعلق بھوانا چنیوٹ سے ہے. رومی صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ آپ کو جلد ڈیلیور کروا دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو جاری رہنی چاہیے. جیسے میں ذکر کر رہا تھا شوگر کنٹرول کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ منہ کی صفائی, منہ کی صحت کا خیال رکھا جائے. اب یہ بھی لنکیج ثابت ہو گیا ہے کہ جو پری میچور برتھس ہیں, وقت سے پہلے ڈیلیوریز ہیں, اس کا بھی اس میں رول ہے. اور انڈر ویٹ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی اس سے تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک سعودیہ کے کسی ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے, انہوں نے کہا 1000 فوائد ہیں مسواک کرنے انسانی جسم کے لیے. مختلف چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں. اور جیسے علامہ صاحب فرمایا, ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حفظہ بھی اس پہ تیز ہوتا ہے, نظر بھی تیز ہوتی ہے, اس طرح کے انہوں نے بے شمار چیزیں گنوائی. تو یہ دانتوں کی صفائی سے واقعی اتنے فائدے ہوتے ہیں؟ دانتوں کی صفائی کا تعلق بہت ڈائریکٹلی جسم کی باقی صفائی کے باقی صحت کے ساتھ ہے. پورے جسم کی صحت کے ساتھ ہے. جیسے کہا جاتا ہے دانت اچھے اور صحت اچھی, یہ بڑا کامن سلوگن آپ نے سنا ہوگا, دانت اچھے اور صحت اچھی. تو اس لیے دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی اور منہ کی صحت کا خیال رکھنا. اگر آپ کھانا ہی اچھا نہیں کھا سکتے, اچھے طریقے سے کھانا اس کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ کھانے کو نہیں انجوائے کر سکتے آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کھانا کس طرح کھانا چاہیے یہ بھی ذرا بتا دیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے دعوت پہ گئے اور حملہ کر دیا, اور اس حملے میں پھر جو ہے وہ جلدی جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اندر ہم ڈالیں. اس کا بھی بتا دیں. میرا خیال اس سلسلے میں تو علامہ صاحب بہتر فرما سکتے ہیں اس کو چبا کے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو چبا کر کھاتے ہیں. میرا خیال ہے اس معاملے میں مولانا صاحب. اچھا, اس کا میڈیکلی بتائیں نا, مثلا چبا کے کھانے سے نظام ہضم پہ بوجھ کم پڑتا ہے؟ کھانے کے جو ہضم ہونے کا عمل ہے وہ منہ میں ہی شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, معدے میں نہیں ہوتا؟ پہلا عمل جو ہے منہ میں شروع ہو جاتا ہے. اچھا, تھوک میں کچھ اجزاء ایسے پائے جاتے ہیں جب انسان چباتا ہے اور اس میں تھوک میں سے وہ اجزاء ملتے ہیں تو اس کے ہضم ہونے کا عمل جو ہے منہ کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کا بریک ڈاؤن منہ کے اندر شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آپ بغیر چبائے اس کو کھا لیں گے وہ عمل معدے میں نہیں ہو سکتا. اچھا, وہ معدے میں نہیں ہو سکتا. جو منہ میں عمل ہونا ہے اس کا بریک ڈاؤن کا یا ہضم اس کا ہونے کا, وہ معدے میں ہو نہیں سکتا. لہٰذا معدہ اوور ورک کرے گا, اس سے معدہ خراب ہوگا. تو لہٰذا کھانے کو بہت چبا کر آہستہ آہستہ, تاکہ کھانا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور اس میں جو تھوک میں جو اجزاء ہیں اس پر اثر انداز ہو سکے. ٹھیک. علامہ صاحب, ایک گھر میں سارے لوگ وہ جو ہے مسواک کرتے ہیں, تو اس کے گھریلو ماحول پہ صفائی کے علاوہ
کچھ اور بھی برکات بھی ہوں گی؟ اس کی روحانی، جسمانی، معاشرتی ہر لحاظ سے برکات تو مسلمہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مثلا میں اس کو واضح کر دوں، جی جی، جب ایک گھر میں سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مسواک کرنی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کرنے کا ہی کتنا ثواب ہوگا اور رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ رحمتوں کا نزول ہوگا، اور میرے خیال میں تو ڈینٹسٹ جو ہے ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی اگر ہر گھر کے فرد جو ہے وہ اس پہ کام یہ کام خطرناک ہو گیا۔ مسواک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور جیسے ہم نے شروع میں اپنے غیر سے بات کی تھی کہ یہ دانت کسی مطلب عمر کے خاص حصے تک کے لیے عطا نہیں کیے جاتے، بلکہ جب تک بندے کی لائف ہے جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال آ گیا جی جی، نارملی سمجھا جاتا ہے کہ 50 سال کے بعد تو دانت گر جانے ہیں، 60 سال کے، یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے؟ اچھا، اللہ پاک دانتوں کے گرنے کی کوئی ایج نہیں ہے؟ کوئی ایج نہیں ہے، اگر ان کا مناسب خیال کیا جائے۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کیسے جسم کا حصہ ہے جو اللہ 2 دفعہ دیتے ہیں، 2 دفعہ دیتے ہیں، تاکہ اگر بچوں کے دانتوں کی گر بھی گئے ہیں تو کم از کم اس عمر میں دانت آنا شروع ہو جائیں جس میں انسان اس کا خیال کر سکے۔ ٹھیک، تو ٹیتھ شوڈ بی میڈ فار لائف، یو نو، ٹھیک، اگر ان کا خیال مناسب ہے۔ 100 سال تک بھی چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے دانت بالکل چلتے تھے، اچھا، لیکن ہم نے تو اپنے دانتوں کا بیسیکلی بنیادی لحاظ سے خود ہی بیڑا غرق کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، پان کھاتا ہے، اس کے تو نقصانات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ نارملی ایک بندہ جو ہے وہ میٹھا کھاتا ہے، رات کو ہمارے اندر گڑ کھا کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں گلا صاف رہے گا، اس کے نقصانات ہوتے ہیں؟ میٹھا شکل میں ہر چیز اعتدال میں رہ کر اس کا نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم بہت کھائیں گے یا ایسی چیزیں کھائیں گے، ایسی میٹھی چیزیں کھائیں گے جو دانتوں کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے چپکی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکسرسائز ہے دانتوں کی، یہ کیسے ہوتی ہے؟ ایکسرسائز کے لحاظ سے چیزیں اس کی اپنی اصلی شکل میں کھانی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ پھل ہے وہ کھایا جائے، جوس نہ پیا جائے۔ ٹھیک، اگر ہو سکے، بہت اچھی، اگر ہو سکے تو کبھی گنا چوس لیا جائے، جو ہمارے بزرگ اور گاؤں میں ہوتا تھا۔ یہ دانتوں کی قدرتی صفائی کا ایک بہت بڑا۔ شوگر نہ اگر ہو تو اگر ڈائبیٹک نہ شروع ہو جائے گلے چوسنے۔ ماڈرن اور پروسیسڈ فوڈ سے ہماری بہت نقصانات ایکچولی ہوئے ہیں۔ جو اس وقت پروسیسڈ فوڈ ہے اور ماڈرن فوڈ ہے، اس سے ہمارے دانتوں کو بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمارے کھانے میں وہ جو فاسٹ فوڈ جو ہے، فاسٹ فوڈ اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ رفج نہیں ہے، اس سے دانت، جب آپ رف فوڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے نیچرلی دانتوں کی صفائی کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن جتنی آپ سافٹ فوڈ لیں گے، جتنی پروسیسڈ فوڈ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کل یہ جو مشروبات، نام نہیں ہم لیتے کسی بھی کمپنی کا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ مشروبات کا جو استعمال شروع ہو گیا ہے کہ کھانے کے ساتھ بوتل ضرور پینی ہے۔ جی صاحب، آپ ایک دانت کو اوور نائٹ کوک کے بوتل میں رکھ کر دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دانت کے صبح تک حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، جب بھی آپ لیتے ہیں، جتنے بھی یہ مشروبات ہیں، نام نہیں لینا کمپنی کا، جتنے بھی یہ مشروبات ہیں، اس میں بہت ایسیڈک ہیں، اچھا، تیزابیت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، تیزابیت سے دانتوں میں مائکرو پورز، بہت باریک باریک سوراخ ہو جاتے ہیں، اچھا، جس سے فردر ان میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور دانتوں کیڑا لگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اس پہ پھر ایک نشست رکھیں گے ابھی۔ اب وہ کیڑے سے بھی میں نے آگے کوئی بات چلانی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ علاوہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروفیسر مجاہد آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے روز کی ناظرین کرام، میں پچھلے دنوں اپنے بیٹے کے الیکشن کے سلسلے میں پورے پنجاب میں جاتا رہا اور اللہ نے اس کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ انس غازی میرا بیٹا ہائی کورٹ کا سیکرٹری کا الیکشن جیت گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو لوگ مجھے ہر جگہ پوچھتے تھے، وہ کلا بھی دیگر لوگ پہچان لیتے تھے کہ 92 والے نذیر غازی صاحب جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب الشفا کب چھپے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مرتب کر رہے ہیں، جو ہی کتاب الشفا جو ہے وہ چھپ جائے گی آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پیش کریں گے۔ کتاب الشفا سے دانت کے درد کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دانتوں میں تکلیف ہو تو وہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ سورہ البقرہ کے پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کرے اور پھر ہاتھ اپنے جبڑوں پر پھیرے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ آخر میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک فرماتے ہیں 2 صفات ایسی ہیں
جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ ایک تقویٰ ہے اور دوسرا اخلاص ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اللہ کریم اس پاکستان کو نیک اور دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو لوگوں کا مال لوٹ کے باہر نہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی نیک حکمران اس پاکستان کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ نذیر احمد غازی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔